اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حسن وقاص نقوی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں سے اختتام کیا تھا وہیں سے جو ہے وہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ مبتدیوں کے لیے نکات ہومیوپیتھی بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس دوسرے ایڈیشن میں ہم اور بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیت سے مبتدیوں کے لیے مفید ہے، منتہی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سفر کے دوران ان میں صرف اس کتاب کی موجودگی میں مبتدی اور منتہی دونوں کے لیے مرض اور دوائی کی تشخیص میں نہایت ہی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ نکات ہومیوپیتھی کی خصوصیات۔ سب سے پہلے اس کتاب میں ہومیوپیتھی کا ادویہ کا طریقہ استعمال اور ہدایات وغیرہ درج کی گئی ہیں۔ عام طور پر دوائیوں کی طاقت، بیمار کی غذا اور دیگر امور میں مبتدی کے لیے ضروری واقفیت بہم پہنچائی گئی ہے۔ حفظ صحت کے متعلق چند ایک تدابیر بطور حفظ ماتقدم لکھی گئی ہیں۔ ہوا، روشنی، پانی، بیمار کی غذا، دانتوں کی صفائی، نہانا وغیرہ ضروری باتیں درج کی گئی ہیں۔ غذا کے متعلق آج کل کی تحقیقات میں وٹامن A B C D E کے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیمار کو کون سی غذا دینا چاہیے جو اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور بعد میں کمزوری رفع کرنے کے لیے مفید ہو۔ اس کے بعد 48 مشہور ادویہ کا مٹیریا میڈیکا بھی لکھ دیا گیا جو عام طور پر زیادہ استعمال میں آتی ہیں۔ ہر ایک دوائی کی تشریح کرتے ہوئے اس کی علامات لکھتے ہوئے اسباب کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ اس دوائی کی خاص علامات کا ہی ذکر کیا جائے۔ غیر ضروری علامات لکھ کر مبتدی کے دماغ کو پریشان نہ کیا جائے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایک دوائی کی خاص علامات دوسری دوائی کی خاص علامات سے بالکل علیحدہ پہچانی جائیں۔ غرض مبتدی کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ کسی مرض کے علاج میں وہ خود آسانی سے بہتر اور عمدہ دوائی کا انتخاب کر سکے۔ علامات کو غلط ملت نہیں کیا گیا اور کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی جو بغیر سند کے ہو۔ اس مذکورہ 48 ادویہ کو ان کی شہرت کی بنا پر اور مبتدی کے احسان کے لیے 12 کے 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس سے پہلے مبتدی پہلے گروپ کی 12 ادویہ کا خوب غور و خوض سے مطالعہ کر لے۔ 4 گروپوں میں ادویہ کو ترتیب دینے کا بھی مقصد ہے کہ ادویہ کے سفری باکس میں یہ مشہور ادویہ رکھی جا سکیں اور بیمار کو ہر وقت طبی مدد فوراً مہیا کی جا سکے اور اس لیے بھی سفر میں مفید ہے۔ ان دعاؤں میں ہر ایک ہومیوپیتھ اپنی ضرورت کے مطابق رد و بدل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شیشلر کی 12 مشہور ادویہ جو 12 اکسیروں کے نام سے مشہور ہیں کا مختصر طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے ان ادویہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ 12 بائیو کیمک ادویہ بہت سریع التاثیر ہوتی ہیں بشرطے کہ تشخیص صحیح طور پر ہو جائے۔ اگر حالات نے مساعدت کی تو ہم ان کے متعلق علیحدہ کتاب بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک مشہور بیماری اور اس کا علاج مختصراً مگر جامع طور پر لکھا گیا ہے تاکہ معلوم کرتے وقت ہر دوائی کی خاص علامات معلوم ہو اور ذہن میں اسی دوائی کا صحیح خاکہ اتر آئے اور دوائی کے دینے سے بیمار بہت ہی تھوڑے عرصے میں صحت یاب ہو جائے۔ یہ بتانا یہاں غیر ضروری نہ ہوگا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے اسباب کی نسبت علامات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یعنی یہ معلوم کرنا کہ بیماری کن وجوہات کی بنا پر لاحق ہوئی اس قدر ضروری نہیں جس قدر یہ امر ضروری ہے کہ مریض میں مرض کی حالت میں کون سی ایسی علامات پیدا ہو گئیں جو اس کے تندرست ہونے کی حالت میں نہیں تھی۔ بس خاص علامات کو دیکھ کر ایسی دوائی کا انتخاب ضروری ہے جس دوائی میں وہی علامات پائی جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بخار میں مبتلا ہے، بار بار پانی مانگتا ہے اور ہر دفعہ زیادہ مقدار میں پیتا ہے اور حرکت کرنے پر مرض میں شدت ہو جاتی ہے، پس ایسے شخص کے لیے برائیونیا کا دیا جانا مفید ہے۔ اس کی چند خوراکوں سے ہی بیمار کی تکلیف میں حیرت انگیز افاقہ ہوگا، کیونکہ برائیونیا دوائی کی یہ خاص علامات ہے کہ بیمار کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور بار بار پانی کا مطالبہ کرتا ہے اور جب بھی پیتا ہے زیادہ مقدار میں پیتا ہے، حرکت سے مرض میں شدت ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کتاب کے آخری صفحات میں اتفاقی
حوادث سے بیمار ہونے کے بعد مناسب تدابیر و ادویہ کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بعض زہروں کا نادانستہ کھا لینے کے بعد کے نتائج کو روکنے کے لیے یہ چند مفید باتیں لکھ دی گئی ہیں تاکہ ان خلاف توقع حالات میں بھی جس قدر ممکن ہو مدد مریض کو مل سکے اور اس کی قیمتی جان تلف ہونے سے بچ جائے۔